بلوچستان میں غیرت کے نام پر مرد اور عورت کو سرے عام گولیاں مار کر قتل کرنے کی ویڈیو ممکن ہے آپ نے دیکھی ہو۔ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد ہمیشہ کی طرح سوشل میڈیا مختلف کہانیوں اور تجزیوں سے بھر چکا ہے۔ یہ واقعہ تھا کیا اور وہ کون سی چیزیں تھیں جو حالات کو اس نہج تک لے آئیں؟ حقیقت سے قریب تر معلومات جاننے کے لیے ہم نے واقعے کی کوریج کرنے والے بلوچستان کے مقامی صحافیوں سے خصوصی بات چیت کی۔ یہ واقعہ کوئٹہ کے نواحی علاقے ڈگاری میں پیش آیا، جو کوئٹہ سے تقریباً 35 کلومیٹر دور ہے، جہاں پر ایک قبائلی جرگے کے فیصلے کے تناظر میں 2 افراد جن میں خاتون شامل ہے انہیں بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ گزشتہ روز صوبائی حکومت خاص کر وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے واقعے کا نوٹس لیا گیا اور اس کے بعد پولیس، CTD اور دیگر جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کی جانب سے کارروائی کا عمل شروع کیا گیا۔ بلوچستان کے جو کوئٹہ کا علاقہ ہے ڈگاری، وہاں سے جو ہے وہ 11 کے قریب جو افراد ہیں جو اس کیس میں ملوث ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، جس میں ساتکزئی قبائل جو قبیلہ ہے ان کے سردار شیرواز ساتکزئی اور اس کے ساتھ جو خاتون ہیں ان کے بھائی جلال ساتکزئی وہ بھی اس میں شامل ہے۔ پولیس نے جو مقدمہ درج کیا ہے اس میں قتل، دہشت گردی اور سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل کرنے کے جو دفعات ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں۔ بانو بی بی اور نور محمد شادی شدہ زندگی گزار رہے تھے۔ ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا، جس کے بعد بانو بی بی اپنے علاقے اور دوسرے قبیلے کے ایک شخص احسان اللہ کے ساتھ اپریل میں اپنی مرضی سے چلی گئی تھیں۔ تقریباً 2 ماہ بعد بانو بی بی احسان اللہ کو چھوڑ کر واپس اپنے شوہر کے گھر آئیں۔ نور محمد نے بھی بانو بی بی کو ایک پنچایت کے فیصلے کے بعد دوبارہ قبول کر لیا۔ بڑی عید سے چند روز قبل بانو بی بی کا دوست احسان اللہ ان کے علاقے میں آیا اور بانو بی بی اور ان کے شوہر کو ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق اس نے نور محمد اور اس کے قبیلے کو برا بلا کہا اور تضحیک کا نشانہ بھی بنایا۔ اس دوران احسان اللہ جرگے کے ایک تکری کے گھر پناہ لیے ہوئے تھا۔ نور محمد نے احسان اللہ کے اس عمل کی اطلاع مقامی جرگے کو بھی دی۔ جرگے میں احسان اللہ کو پیش کیا گیا اور جرگے نے یہ فیصلہ سنایا کہ احسان اللہ اور بی بی بانو دونوں موت کی سزا کے حقدار ہیں، اور پھر عید الاضحیٰ سے چند روز پہلے انہیں بانو بی بی کے بھائی اور شوہر نے گولیاں مار دی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ابھی سبسکرائب کریں۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی اس واقعے کا نوٹس لیا ہے اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ IG پولیس کو کل جو ہے وہ عدالت میں طلب کر لیا ہے۔ بلوچستان کے قبائلی علاقے میں اس طرح کے واقعات اکثر ہوتے رہتے ہیں، اور یہاں پر عورت فاؤنڈیشن کی جانب سے گزشتہ سال ایک رپورٹ جاری کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ہر سال اس طرح کے واقعات جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں اور ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایک رپورٹ بھی جاری کیا گیا تھا کہ 2019 سے 2024 تک بلوچستان میں غیرت کے نام پر جو ہے وہ 212 سے زائد افراد کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد سوالوں کا طوفان اٹھا ہوا ہے کہ واقعے کے اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود متعلقہ حکام خاموش کیوں تھے، جس کا جواب وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کچھ اس طرح دیا۔ ہم کارروائی کر چکے ہیں، ہم نے اپنے اسپیشل برانچ کا جو DSP تھا وہاں کا اس علاقے کا اس کو سسپینڈ کر دیا، اور اس کو اسی بنیاد پہ سسپینڈ کیا کہ اس نے حکومت کو بتانا تھا۔ اس کیس میں کوئی ایک شخص بھی آ کے وکٹم بننے کو تیار نہیں ہے، آ کے FIR کرنے کو تیار نہیں ہے۔ قتل ہے، جرم ہے، چاہے کچھ بھی کسی نے کیا ہو، کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اس بے دردی کے ساتھ، اس گھنونے انداز میں ویڈیوز بنا کر یا کسی بھی صورت میں کسی انسان کا قتل کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حکام کو جگانے کے لیے ہر واقعے کی ویڈیو کا وائرل ہونا ضروری ہو چکا ہے؟ اگر کسی سے کوئی جرم یا عمل سرزد ہو جاتا ہے تو کیا کسی کو اسے بھی قتل کرنے کا اختیار حاصل ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ بلوچستان سمیت ملک بھر میں نہ جانے کتنے ایسے واقعات ہر سال ہوتے ہیں اور بغیر رپورٹ کیے ہوتے ہی چلے جاتے ہیں۔ غیرت کے نام پر قتل آخر کب ختم ہوگا اور عدالتیں کب جلد انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں گی؟